السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ مسلمان کا خون، یہ ہندو کا خون، بتا اس میں مسلمان کا کون سا، ہندو کا کون سا؟ بتا، آنے والے نے اس پہ فرق نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والا؟ آپ کو کوئی فرق معلوم ہے ہندو مسلمان میں؟ کوئی اگر ہم کو کوئی سمجھا دے کیا فرق ہے تو کوئی سمجھا دے۔ اتنے بچے ہو تم نئے تھے سرے سے، یہاں ہے کوئی مسلمان ہے؟ کوئی نہیں۔ نہیں پیچھے ہماری ٹیم میں ہیں، کیمرے کے پیچھے وہ ہیں، عالش ہیں۔ کچھ فرق ہے مجھے بتا دے گا تو؟ ہندو مسلمان کا فرق میں سمجھنا چاہتا ہوں یار، اتنے سالوں میں اب 75 ہوں گے اگلے سال۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا یہ کہنے کا مطلب مووی جو ان کی وائرل ہوئی تھی کلپ، اس میں بھی، اور لندن ٹاپ میں جو آ کر انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے، اور بھی جگہ پر وہ عام طور پہ کہتے رہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہندو میں، مسلم میں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر مذاہب میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کسی میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپس میں لڑنا کیوں، آپس میں جھگڑنا کیوں، آپس میں نفرتیں کیوں؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، سب مل جل کر رہنے چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور وہ ڈائلاگ کہنے کا اگر یہ مقصد ہے اور یہی مقصد ہوتا ہے ان کا عام طور پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو تھوڑا سا علمی انداز میں لیتے ہیں، پھر علمی انداز میں لے کر اس کو سمجھنے کی اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو علمی انداز میں لیا جائے کہ مسلمان ہندو میں یا پھر مسلمان غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو دونوں کا خون، فرق کر کے دکھاؤ۔ جب دونوں کے خون میں فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جواب تو اس وقت ہوگا نا کہ جب سوال صحیح ہو، جب سوال ہی غلط ہوگا تو اس کا کوئی جواب نہیں بنتا ہے۔ یہ سوال کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں تو لائٹ چالو کر رہا ہوں لیکن پھر بھی رات ہوتی جا رہی ہے، آپ کہو گے اس کا جواب کیا بنے گا؟ آپ لائٹ چالو کر رہے ہو پھر بھی رات ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ سورج ڈوبے گی لائٹ ہوگا، آپ کے لائٹ چالو، یا سورج ڈوبے گی رات ہوگی، آپ کے لائٹ چالو کرنے نہ کرنے سے اس کا کیا مطلب؟ کوئی جوڑ تھوڑی نہ بنتا ہے۔ جب جوڑ نہیں بنتا ہے تو یہاں بھی جوڑ نہیں بنتا ہے کہ اسلام، مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسلام کو قبول کرنے سے ہوتا ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، ایک فیتھ ہے، ایک بلیف ہے۔ تو کوئی بلیف رکھتا ہے اسلام والا تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو نہ رکھے وہ غیر مسلم کہلاتا ہے۔ تو بلیف رکھنے یا نہ رکھنا یہ فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جسم میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ مثلا جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا خون الگ ہوگا، خون کا کلر الگ ہوگا، جو مسلمان ہے اس کے خون کا کلر الگ ہوگا، اس کا گوشت الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اس کی ہڈی الگ ہوگی، اس کی الگ ہوگی۔ ایسا تھوڑی نہ ہے، اس میں تھوڑی نہ فرق ہے۔ جب اس میں فرق ہوتا ہی نہیں ہے تو اس طرح کا سوال کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ اس طرح سے اور اگر مثال لیا جائے، کیا میں تو کھانا کھا رہا ہوں لیکن میری پیاس نہیں بجھ رہی ہے؟ ارے آپ کا کھانا کھانے کا پیاس سے کیا تعلق؟ پیاس اگر لگی ہے تو پانی پیو، پانی پینے کے بعد نہیں بجھ رہی تو کوئی بات، لیکن کھانا کھانے کا تعلق پیاس سے کیا ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب جوڑ نہیں ہے تو اس کا سوال کا جواب بھی نہیں بنے گا۔ ویسے ہی اس کا جوڑ نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہے، ہندو الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے مذہب کے اعتبار سے، اس کا مطلب کہ دونوں کا خون الگ ہونا چاہیے، کون سی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، تو فرق کہاں ہے اب وہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے حقیقت، حقیقت کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ جو کچھ لائے ہیں اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور اسلام کیا عقیدہ دیتا ہے کہ جو کچھ ریئلٹی ہے نا اس کو ماننے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، تو یہ ایک ریئلٹی ہے جو ہوگی۔ ہم کیسے مانتے ہیں؟ رسول پر اعتماد کر کے مانتے ہیں۔ اس کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو وہاں اچھا ہوگا، برا عمل کرے گا تو برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمان کو معاف کر دے، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر پھر اس کو جنت دے۔ یہ آنے والا ہے، یہ ایمان ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے تو اب پھر اس کے اوپر یہ بات آتی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اچھا جب میں مروں گا میرے اعمال کا حساب دینا ہے، میں کیا عمل کرتا ہوں، کیسا کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں یا برا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور کیا کرنا چاہیے جس سے حساب آسانی سے ہو، کیا کرنا چاہیے جس سے میں جہنم سے بچ سکوں،
کیا کرنا چاہیے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی جنت جیسی نعمت پا سکوں. تو اب اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی قانون بھیجا ہے, لا بھیجا ہے, اس پر آدمی عمل کرتا ہے. جب عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں عملی طور پر سدھار پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے, اپنے کو اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچے کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہونا چاہیے, کس طرح سے ریلیشن ہونا چاہیے, اس کو صحیح طریقے سے پیش کرتا ہے کہ کس وقت تمہیں کیا کام کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آنے والے وقتوں میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. تو یہ ہے مسلمان, اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. جب یہ مانتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اچھا ہونے لگتا ہے, اس کا کام بہتر ہونے لگتا ہے, اس کی سوچ اچھی ہونے لگتی ہے, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا, کسی کے بارے میں برا نہیں کرے گا, کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اس سے فرق کیا پیدا ہوتا ہے؟ فرق پیدا ہوتا ہے عمل میں, فرق پیدا ہوتا ہے عقیدے میں. تو عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے, عقیدے کے اعتبار سے مسلم غیر مسلم میں فرق ہے, لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے بحیثیت جسم, بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی انسان یہ بھی انسان. لیکن عقیدے میں فرق ہے, جب عقیدہ الگ ہوگا تو اسی کے مطابق بندہ عمل بھی کرتا ہے. تو جو اچھا سچا پکا مسلمان ہوتا ہے اس کا عمل دوسروں سے زیادہ بہتر ہوگا. جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا تو وہ تو رہتے ہی ہیں برے. تو ایمان کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے تو فرق ہوا, لیکن عمل کے اعتبار سے وہ زیادہ اچھا مسلمان نہیں کہلائے گا. لیکن دونوں میں اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں گے, بلیف کے اعتبار سے دیکھیں گے, فیتھ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بالکل فرق ہے کہ ایک خدا کو مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا ہے, ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے, ایک قرآن کو مانتا ہے دوسرے نہیں مانتے. تو عقیدے میں تو فرق ہوا نا. اب رہا عمل, تو اچھا مسلمان ہوگا تو اس سے دوسرے کے مقابلے میں اس کا عمل زیادہ اچھا ہوگا. اچھا کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا بھی عمل اچھا ہو سکتا ہے, ہاں اس کا بھی عمل اچھا ہو سکتا ہے, پیدائشی طور پہ رہتا ہے, لیکن اچھا عمل اس وقت آخرت میں اسی وقت قبول ہوگا جب وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا, جب وہ مسلمان ہوگا, تبھی مرنے کے بعد اس کا عمل قبول ہوگا, ورنہ مرنے کے بعد اس کا عمل کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اچھا مرنے کے بعد اس کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا, یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا ہی میں بتا دیا ہے, قرآن کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع دے دی ہے. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ سوال ہی غلط ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, ایمان سے اور خون بدلنے کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو آخر میں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو سوال ہے اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں, اس لیے اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے. کیوں کہ عقیدہ اسلام کا تعلق ایمان سے ہے, عقیدے سے ہے, عمل سے ہے. تو جب کوئی مسلمان ہوتا ہے, اچھا مسلمان ہوتا ہے, تو اس کا بلیف اچھا ہوتا ہے, اس کا فیتھ اچھا ہوتا ہے, اس کے کام اچھے ہوتے ہیں, اس کے جو پریکٹسز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں, اس کا کردار اچھا ہوتا ہے. تو یہ سب میں فرق آتا ہے. لیکن رہا انسان کے اعتبار سے تو اس میں کچھ فرق نہیں آنا ہے. تو جس طرح سے وہ انسان ہے اس طرح سے یہ بھی ہے, اس کے جسم میں بھی ہڈی, یہاں بھی ہڈی, وہاں بھی خون, یہاں بھی خون, جہاں وہ کلر وہی یہاں کلر بھی, جس طرح سے پورے جسم کے پارٹس اس کے ہوتے ہیں وہی اس کے بھی ہوتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. فرق آتا ہے بلیف میں اور فیتھ میں, اس کے مطابق اچھا عمل کرنے میں, اچھے کام میں. تو یہ فرق ہے. اور یہ جو سوال ہے اس طرح کا اور بھی سوال میں آپ کو جاتے جاتے سناتے جا رہا ہوں, سن لیجئے. ایشان, آئی پی ایل میں 10 ٹیم ہے اور ہر ایک ٹیم کے 14 میچز ہوتے ہیں, تو کیا لگتا ہے میٹرو کا کام کب تک ہوگا؟ آئی پی ایل کا 14 ٹیم میٹرو کہاں پہنچ گیا؟